السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ظریف چشتی نامی شخص جو غالباً افغانستان کا ہے، اس کا ایک بیان سنا۔ اس کے اندر اور اس کے علاوہ کچھ بیانات کے سننے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص قوم کو ایک ایسے راستے کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے جو راستہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ وہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، وہ راستہ گمراہیت کا ہے۔ جس بیان کو تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا، اس میں اس نے یہ کہا، جس کے بیان کا خلاصہ ہے اس کے بیان کا، کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے، یعنی اگر ہم کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی بندے کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسی طرح مرقات المفاتیح کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حلال نہیں۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے، جس نے کسی حاکم کو بطور تعظیم سجدہ کیا وہ کافر نہ ہوگا، ہاں گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اگر اس نے سجدہ بطور عبادت کیا تو کافر ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 میں فرماتے ہیں، غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں مگر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ متواتر حدیثیں اور متواتر نصوص قطعیہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ ہم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تحریم یعنی حرام ہونے پر 40 حدیثیں روایت کی اور نصوص قطعیہ کی گنتی نہیں۔ یہ تمام حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے سوا کسی بندے کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ صاحب اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے اور جگہ جہت سے پاک ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے کسی نے مکان ثابت کیا یا جہت ثابت کیا تو وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ اس لیے یہ نظریہ اس قوم کو دینا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ سراسر غلط ہے، اس سے انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے ایک بات یہ بھی کہا کہ کسی کو کافر مت کہو۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کافروں سے فرما دیجئے۔ تو کافر کو کافر ماننا یہ تو ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کسی نے کافر کو کافر ماننے سے انکار کر دیا تو وہ تو مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے شریعت مطہرہ کا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کافر کو کافر نہ کہو۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قوم کو کون سا راستہ دکھا رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے احکام سے ہٹ کر ایک ایسا حکم جاری کرنا جو شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہو، ایسا شخص یقیناً پیر کامل نہیں ہو سکتا۔
پھر اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ ہم سب دھرم والوں کو گلے لگائیں، سب کی تعظیم کریں۔ آپ دیکھیں بد مذہب کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد مذہب کی جس نے تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی۔ تو بد مذہب کی تعظیم کا جب یہ حکم ہے تو وہ شخص، وہ جماعت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے، کیا اسے ہم گلے لگائیں گے؟ کیا اس کی ہم تعظیم کریں گے؟ تعظیم کرنا حرام ہے، اور اگر اس کی تعظیم جس نے کی تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سب دھرم والوں کو گلے لگایا جائے، سب کی تعظیم کی جائے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس کے بیان کے سننے سے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخص اہل سنت و جماعت نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو راستہ صحابہ کرام کا تھا، اولیاء کرام کا ہے، اس راستے سے جو راستہ صحابہ نے ہمیں دکھایا، اولیاء کرام نے ہمیں دکھایا، اس سے ہٹ کر یہ ایک الگ راستہ اس قوم کو دکھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں اور اسے فالو کرنے سے بچیں، اور جو لوگ اس سے بیعت ہیں وہ کسی پیر کامل سے مرید بن کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔